الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 23 اور 24۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً آتینا عطا کی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فلا تکن پس نہ ہوئیے آپ فی مریۃ کسی شک میں من لقائہ اس کی ملاقات سے وَجَعَلْنَاهُ اور بنایا ہم نے اسے ہدن ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے وَجَعَلْنَا اور بنائے ہم نے منہم ان میں سے ائمۃً امام پیشوا لیڈر حکمران یہدون وہ رہنمائی کرتے تھے بِأَمْرِنَا ہمارے حکم کے ساتھ لما جب صبروا انہوں نے صبر کیا وکانوا اور تھے وہ بآیاتنا ہماری آیتوں پر یوقنون یقین رکھتے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت ملی تھی اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی دونوں میں بہت زیادہ مماثلت ہے اور بہت سارے ایسے احکام ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ اس وجہ سے بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئے تھے وہ بھی در حقیقت تورات ہی کے احکام کے لیے کی تکمیل کے لیے آئے تھے، یعنی تورات کے جو احکام تھے انہیں مکمل کرنے کے لیے آئے تھے۔ گویا ان کی جو شریعت تھی وہ تورات کا تتمہ تھی، ان کی بھی اساس اور بنیاد تورات ہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اس میں جو کچھ تبدیلیاں تھیں یا کچھ ایسے احکام تھے کہ جن کو مکمل کیا گیا وہ پھر اللہ تعالیٰ نے انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی اس کے ذریعے سے یہ کام ہوا۔ یا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ اکثر لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، مراد تورات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں عطا فرمائی کوہ طور پر بلا کر، جیسا کہ اس کی تفصیل
پیچھے قرآن مجید کے اندر گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا اور پھر ان کو تورات کی تختیاں عطا فرمائی۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک، اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے اور اپنی ہم کلامی کے لیے چن لیا ہے، بس جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ لے لیجیے، اس کو پکڑ لیجیے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی۔ فلا تکن فی مریۃ من لقائی، پس نہ ہوئیے آپ کسی شک میں اس کی ملاقات سے۔ یہ من لقائی ہی جو ہے مفسرین نے یہ جو ہا ضمیر ہے اس کے دو مرجع ذکر کیے ہیں۔ ایک مرجع تو کتاب ہے، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو آپ بھی اس کتاب کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کو کتاب دی اسی طرح آپ کو بھی کتاب دی، ان کو تورات دی آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا، ان کو تورات کی تختیاں ایک ہی دفعہ عطا کر دی، آپ کو ایک ہی دفعہ نہیں دی بلکہ مسلسل وحی کے ذریعے سے آپ پر قرآن نازل فرمایا کہ مختلف وقتوں میں ہم آپ پر وحی نازل کر رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو قرآن کی صورت میں یہ کتاب عطا فرمائی کہ مسلسل پھر قرآن کی وحی نازل ہو رہی ہے اور اس قرآن کی تکمیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس صورت میں یہ من لقائی کی ہا ضمیر الکتاب کی طرف راجع ہے، اور الکتاب سے مراد جن سے کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، آپ بھی اس کتاب کے ملنے کے بارے میں کسی شک کے اندر مبتلا نہ ہو، اور یہ آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ شک میں مبتلا نہ ہو، مقصد امت کو سمجھانا ہے کہ جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی شک میں مبتلا نہ ہو تو امت کے لیے یہ چیز بالاولیٰ ہے کہ وہ بھی کسی شک کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اس قرآن کے بارے میں، اس کے من جانب اللہ ہونے کے بارے میں، اس کے اللہ کا کلام ہونے کے بارے میں، اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو۔ اس صورت میں یہ وہی موضوع ہے جو قرآن مجید کی جو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ذکر ہوا، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کتاب نازل شدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو ایک تفسیر تو مفسرین نے اس کی یہ کی ہے کہ من لقائہ کی ہا ضمیر الکتاب کی طرف راجع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب کے ملنے کے بارے میں، کتاب کے عطا کیے جانے کے بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تو ہا ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ جو ملاقات ہے یہ وہ ملاقات ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ جو معراج کی رات آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، مختلف انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ایک تو ملاقات بیت المقدس کے موقع پہ ہوئی جہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، اور دوسری ملاقات آسمانوں پر ہوئی جہاں موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات چھٹے آسمان پر ہوئی۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ اس ملاقات کے بارے میں کسی شک کے اندر مبتلا نہ ہو، مطلب وہی امت کو سمجھانا ہے کہ وہ کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ جب آپ کو شک نہ کرنے کا کہا جا رہا ہے تو امت کے لوگوں کو بالاولیٰ کہا جا رہا ہے، اور پھر خاص طور پر وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، جو اس وقت یہودی موجود تھے، سب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم تورات کے ماننے والے۔
تو کہا جائے کہ دیکھو آپ کی تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی ہے معراج کی رات، اور پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ حلیہ بھی ذکر فرمایا کہ وہ لمبے قد کے تھے اور گھنگریالے بالوں والے تھے۔ احادیث کے اندر وہ حلیہ بھی بیان ہوا ہے جو معراج کی رات آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور پھر آ کے ان کا حلیہ بھی بتایا۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اسے سے مراد یہاں کتاب ہے، یعنی ضمیر الکتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس کتاب یعنی تورات کو اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ہدایت بنایا۔ وہ ان لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھی، اس میں ان کے لیے رہنمائی تھی کہ وہ اس سے رہنمائی حاصل کرے اور ہدایت کے رستے پر آئے، لیکن یہ اپنے وقت میں تھا، اب نہیں ہے، اب صرف قرآن مجید ہے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور اس قرآن نے اپنی سے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اگرچہ ایمان ہم سب پر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا فرمایا، حتیٰ کہ تورات انجیل وہ نہیں جو اس وقت موجود ہے تحریف شدہ، بلکہ وہ جو اپنی اصلی حالت میں تھی بغیر تحریف کے، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی صحیفے ہیں۔ ایمان ہم سب پر رکھتے ہیں، لیکن عمل صرف اور صرف، اور اب جو ہدایت کا ذریعہ ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے تا قیامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جب تورات کے کچھ اوراق دیکھے تھے، اسے پڑھ رہے تھے، وہ پڑھتے جا رہے تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا عمر ثقلتک الثواکل اما تری ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تمہیں گم پانے والیاں گم پائیں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا آپ کے چہرے مبارک کی طرف، پریشان ہو گئے، فوراً کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر تم تورات پڑھ رہے ہو، تورات کی اوراق پڑھ رہے ہو، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، یعنی تم تورات کی بات کر رہے ہو، تورات کے اوراق پڑھ رہے ہو، اگر صاحب تورات بھی آ جائیں یعنی موسیٰ علیہ السلام جن کو یہ تورات ملی تھی، اور تم ان کی پیروی کرو، مجھے چھوڑ دو، تو سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے ما وسعہ الا اتباعی، کہ وہ بھی صرف اور صرف میری اتباع کریں گے، میری پیروی کریں گے۔ تو تورات اپنے وقت میں کتاب ہدایت تھی، اب جو کتاب ہدایت ہے تا قیامت وہ یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی تھی اور اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اسی طرح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ قرآن مجید عطا کیا ہے اور اسے تا قیامت آنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ اس وقت مشرکین مکہ بھی یہودیوں پر بڑا اعتماد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بہت سارے مسائل میں وہ یہودیوں سے رہنمائی لیتے۔ آپ پر جب انہوں نے اعتراضات کیے اور آپ سے جو انہوں نے مشہور 3 سوال کیے روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں اور اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں، تو یہ بھی یہودیوں کے کہنے پہ کیے تھے۔ انہوں نے یہودیوں سے کہا تھا ہمیں بتاؤ ہم ان سے کیا پوچھیں جن سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا 3 سوال کر لو، اگر اس کے جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ روح کے بارے میں پوچھ لو،
اصحاب کہف کے بارے میں پوچھ لو، اور اسی طرح اس شخص کے بارے میں پوچھ لو جو مشرق اور مغرب کی انتہا تک گیا تھا، یعنی ذوالقرنین. یہ 3 سوال کر لو. تو انہوں نے پھر آپ سے 3 سوال کیے تھے. مقصد یہ تھا کہ وہ بھی یہودیوں پر بڑا اعتبار کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے. یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. اپنے وقت میں بنی اسرائیل میں سے ہم نے امام بنائے. امام ان کی جمع ہے ائمہ، اور ائمہ سے یہاں مراد پیشوا ہے، مقتدی، لیڈر، قائد، حکمران، جن کی بات مانی جائے اور جن کے پیچھے چلا جائے، جن کی اقتداء کی جائے، جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کے لیڈر تھے، ان کے معاملات چلاتے تھے. یہ 2 طرح کے تھے. ایک تو انبیاء علیہ السلام تھے. انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ ائمہ استعمال کیا ہے. جیسے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے انہیں امام بنایا. پیچھے تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمائے اور مزید یعقوب بھی عطا فرمائے. اور وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں امام بنایا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. تو ایک تو ائمہ انبیاء علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ائمہ قرار دیا ہے. اور ایک نبی بھی اپنی قوم کا امام ہوتا ہے. حتیٰ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام اعظم ہے. تا قیامت آنے والوں کے امام اعظم. یہ لوگوں نے کہا نا کہ فلاں امام اعظم، خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں امام اعظم. امام اعظم سب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ صرف آپ کا حق ہے کہ آپ کو امام اعظم کا کہا جائے. سب سے بڑے امام، جن سے بڑا امام اور کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ امام اعظم آپ ہیں. تو ایک تو انبیاء علیہ السلام ائمہ ہوتے ہیں، اور دوسرے پھر انبیاء علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں، انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے، تو وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. خاص طور پر یہاں اہل علم مراد ہے. علم کے ساتھ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کے معاملات چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان میں سے امام بنائے ایسے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام بھی تھے، اور پھر ان کے جو پیروکار ہیں، ان کی اتباع کرنے والے وہ بھی ہے. یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. یعنی وہ بھی جو رہنمائی لوگوں کی کرتے تھے وہ ہمارے حکم سے کرتے تھے. ہم نے جو ہدایت نازل کی تھی، جو کتاب نازل کی تھی، جو احکام بیان کیے تھے، وہ ان کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھاما، اس پر عمل کیا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے، مصیبتوں تکلیفوں پر صبر کرتے رہے. صبر کی 3 اقسام یہاں مراد ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور تھے وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے، ہماری آیتوں پر وہ یقین رکھا کرتے تھے. تو یہ 2 وصف اللہ تعالی نے بیان فرمائے، صبر اور یقین، کہ اس صبر کی بدولت اور اس یقین کی بدولت ہم نے انہیں لوگوں کی امامت، سیادت اور قیادت کے لیے منتخب فرمایا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامت فی الدین، صبر اور یقین کے ساتھ دین کے اندر امامت حاصل کی جاتی ہے. یعنی دین میں جو امامت ملتی ہے، جو قیادت اور سیادت کا منصب ملتا ہے، جو انسان لوگوں کی رہنمائی کرنے کے مقام اور منصب پر فائز ہوتا ہے، تو وہ صبر اور یقین کے ساتھ ہوتا ہے. یہ 2 وصف انتہائی اہمیت کے حامل ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت
چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔